رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں وہاں ساقی تو ساقی جام بولتے ہیں، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف رضا کے غلام بولتے ہیں. زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف رضا کے غلام بولتے ہیں. حضرات میں زیارت کر رہے ہیں چمن زہرا کے پھول جگر گوشے بطول اولاد رسول حضرت علامہ سید فیضان میاں صاحب قبلہ قاضی شہر رامپور جلوہ گر ہیں. علامہ ناظر صاحب قبلہ تمام علماء اکرام موجود ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے ان میں وہ بھی موجود ہیں جن سے دارالفتاء کے مسندوں کی زیب و زینت ہوا کرتی ہے. ان میں وہ بھی موجود ہیں جن سے درسگاہوں کی آبرو سلامت ہے. ان میں وہ بھی موجود ہیں جن سے مسجد کے مصلی کا وقار باقی ہے. ان میں وہ بھی موجود ہیں جنہیں رب قدیر نے شاخ طوبہ پہ چہکنے کی توفیق بخشی ہے. ان میں وہ بھی موجود ہیں جن کے بارگاہ ادب میں ادب بھی آداب کیا کرتا ہے. ان علماء اکرام کے چہرے کی زیارت کیجئے اور کمزوری مت دکھائیے. اعلیٰ حضرت کے کل شریف کر رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دربار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ تو خوش نصیب ہے کہ دربار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہیں. حضرت بیلول دانا تو اکثر قبرستان میں بیٹھا رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ کا گزر ہوا تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا اے بیلول دانا آپ اکثر قبرستان میں بیٹھا رہا کرتے ہیں، آئیے آئیے نکل کے کبھی شہر کی طرف آئیے. تو بیلول دانا نے کہا کیا کریں گے شہر آ کر، شہر سے تو لوگ خود ادھر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ تاج الشریعہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ کی محبت میں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور مسکرا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. ایک شعر سنے کہ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے. اگر کسی کو بھی سمجھنا ہو میرا مشورہ مانو، نبی کا نام لے لو اس کا چہرہ بول دیتا ہے. اور جہاں جہاں جس مسئلے پر مفتیان وقت ہو خاموش وہاں پہ مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے، وہاں پہ مفتی اعظم کا فتویٰ بول دیتا ہے. اور انا ساگر سمٹ آیا بھلا کیسے کٹورے میں، یہ بس اجمیر والے کا کٹورا بول دیتا ہے، یہ بس اجمیر والے کا کٹورا بول دیتا ہے. اور ایک شعر میں نے کل بارگاہ تاج الشریعہ میں پڑھا تھا، بمبئی کے کچھ چاہنے والوں نے فرمائش کی ہے، میں وہ شعر پڑھتا ہوں تاج الشریعہ کے نام پہ بولیے سبحان اللہ. شعر سنے کہ زمانہ نیند سے سویا تھا وہ جگا کے گئے، زمانہ نیند سے سویا تھا وہ جگا کے گئے، جو کربلا سے ملا تھا سبق وہ پڑھا کے گئے. اور رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کے گئے. رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کے گئے. انہی مصروں کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر تکبیر کہ قلندر سنگے مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا. اور شعر و سخن ہمیں احمد رضا کے در سے ملتا ہے، یہ ایسا شعر ہے کہ کارخانوں میں نہیں ملتا. حضور فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور قائد ملت شہزادے تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسولك وأصحابك يا شفيعنا عند اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. تمہارا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شاہ اختر رضا خان یا رسول اللہ. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. عرس رضوی کا یہ عظیم اجلاس، 102 سالہ عرس رضوی کا یہ پروگرام اللہ رب العزت اس کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا اور دکھ دل کو پہنچ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ پچھلے سال ہم قاضی القضات فی الہند تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ظاہری حسن و جمال اور ظاہری وجود سے مستفید نہ ہو سکے تھے. اور اس بار یہ سوچ کر کے افسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس بار کیا ہوگا. اور ہم وہاں جامعۃ الرضا مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف متھرا پور وہاں پر موجود رہیں گے. لوگ پروگرام کیسے رہے گا کیا ہوگا، لیکن جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضور برہان الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو فیصلہ فرمایا کہ قل شریف انشاءاللہ العزیز بارگاہ تاج الشریعہ میں رہ کر کے کیا جائے گا. ہم میں سے کسی کی اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ ہم بارگاہ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان میں اتنی جرت و جسارت کر سکیں، مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس قدر قریب موجود ہیں الحمدللہ. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہیں گے. میں نے رات جامعۃ الرضا سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں موجودہ حالات کے تقاضوں، موجودہ حالات میں امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان ہند کو درپیش مسائل اور چیلنجز کا انشاءاللہ العزیز فکر رضا کی روشنی میں پیش کروں گا. میں انشاءاللہ العزیز ان کا اسباب، ان کا حل اور علاج انشاءاللہ العزیز. میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے، عرس رضوی کے عظیم اجلاس میں موجود محترم حاضرین اور پوری دنیا سے، پورے عالم اسلام سے اس عظیم اجلاس کو سننے والے محترم سامعین سے میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں کہ وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں اور اپنے دل میں اسے جگہ دیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریر کے لیے نہیں حاضر ہوا، بلکہ میں ایک تحریر لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو تحریر نہیں تحریک ہے. اور عرس رضوی کا عظیم اجلاس تقریر نہیں ہے، تحریک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرس رضوی کا اجلاس ایک تقریری میدان ہے. نہیں، عرس رضوی کا عظیم اجلاس
ہر اس تقریر کو چاہتا ہے جو اپنے اندر تحریک لیے ہوئے. اس لیے میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا گوشے ہوش سے سنیے گا, دل سے سنیے گا, اپنے قلب و جگر کو بالکل ایک دم مکمل طور پر آمادہ کر کے سنیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کے مسائل اور چیلنجز 14ویں صدی ہجری, 20ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری, 21ویں صدی عیسوی اور بالخصوص دور حاضر میں ہمیں پیش ہیں, ہمارے سامنے ہیں. ان کے اسباب کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, ان کا علاج کیا ہے, ہمیں اسے جاننے کی سخت ضرورت ہے اور فکر رضا کی روشنی میں جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے بہت غور سے سنیے گا. میری آیت, میں نے عنوان جس آیت کریمہ کو بنایا ہے وہی آیت کریمہ کو عنوان امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بنایا ہے. اسی آیت کریمہ کو عنوان مجدد میت حاضرہ سیدنا سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے بنایا. اسی کو عنوان سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بنایا. وہ آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. امام اہل سنت ترجمہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالے. اب آپ سنتے چلے جائیے گا اور محاسبہ کرتے چلے جائیے گا, حالات کے تقاضوں کو دیکھتے چلے جائیے گا, موجودہ دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانہ ہے, یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیل پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے, ذلت کے بدلے عزت دیں گے. عزت و عروج و ترقی, عزت و خوشحالی, امن و عافیت کی جن نعمتوں سے کوئی قوم بہرور ہوتی ہے ان سے بلا وجہ اسے محروم نہیں کر دیا جاتا, بلکہ جب وہ خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے, پسندیدہ خصال کو ناپسندیدہ اطوار سے, فرض شناسی, محنت اور جفاکشی کی صفات کو فرض ناشناسی, سہل انگاری اور دو ہمتی سے بدل دیتی ہے, اس وقت قدرت کا اٹل قانون اسے عزت کی بلندیوں سے ذلت و نامرادی کی پتیوں میں دھکیل دیتا ہے. اسی طرح کسی خستحال قوم یا فرد کو بلا وجہ خوشحال نہیں کر دیا جاتا, بلکہ پہلے اسے اپنی مذموم خصلتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور خصال حمیدہ سے اسے اپنے آپ کو متصف کرنا پڑتا ہے, تب اس کی حالت بدلی جاتی ہے. جب کوئی قوم بار بار کی نصیحتوں, پہم تنبیہوں اور سرزنشوں کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتی اور اصلاح کے لیے جو مہلت اسے دی جاتی ہے اس سے بھی غفلت میں گزار دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی سزا دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے, تو پھر کوئی طاقت اس کو اپنے اعمال کے نتائج سے بچا نہیں سکتی. یہ وہ قانون قدرت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں اور ایسی اٹل حقیقت ہے جو ناقابل تردید ہے. اب کیا امت مسلمہ کو اپنے اعمال و اطوار کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس روشن آیت کے بعد بھی کسی سمجھانے والے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہاں مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا. ایک وقت تھا جب ایشیا, افریقہ اور یورپ جیسے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, ہند کی حکومت بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن انہوں نے اپنی رنگا رنگ عیاشیوں, رقص و سرور کی محفلوں اور شراب و کباب کی مجلسوں میں اپنی آزادی, سلامتی اور استحکام کو غرق کر دیا. انہوں نے اپنے قومی اتحاد اور مرکزیت کو طوائف الملوکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اقتدار حاصل کرنے کے شوق میں ضائع کر دیا, اور اب پورا اسپین
عیسائی قومیت میں ڈھل چکا ہے اور وہاں برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں، اور ہند کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلامی ریاست میں غرناطہ اور قرطبہ نے بڑے بڑے اسلامی اسکالر پیدا کیے، قاضی عیاض اندلوسی، امام ابن عبد البر، علامہ ابو العباس قرطبی، علامہ ابو عبداللہ قرطبی، علامہ ابئی، علامہ سنوسی، قاضی ابو بکر ابن العربی اور علامہ باجی، یہ سب بہت پائے کے محقق گزرے ہیں۔ تفسیر و حدیث اور فقہ میں ان کی ضخیم تصنیفات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسپین میں اسلامی علوم پر کتنا عظیم کام ہوا ہے۔ آج ان کی کتابوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ان کے مقابر، ان کے مکاتب، ان کے مدارس اور ان کی مساجد و خانقاہیں ویران ہو چکی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء یہ اہل سب سنت عرس رسبی۔ بہت سنجیدگی سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں جو چیز پیش کر رہا ہوں آپ سے بہت ہی سنجیدگی سے سماعت کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا خود یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ فی الوقت یہ جاننے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ سب ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے ہوا۔ کائی کی وجہ سے؟ ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے۔ اس جملے کو معمولی مت سمجھنا، پورا عنوان اسی پہ گزر جائے گا۔ اس جملے کو چھوٹا مت سمجھنا، ماحولیاتی آلودگیوں کی وجہ سے ہوا۔ جہاں جہاں مسلمانوں نے مختلف پہلوؤں سے ترقی کی اور نت نئی ایجادات کی ہیں، وہیں کئی مسائل بھی پیدا ہوئے جن میں ماحولیاتی آلودگی سر فہرست ہے۔ اور ماحولیاتی آلودگی کے تعلق صرف ہوا، پانی، زمین اور مٹی سے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس میں اخلاقی، ثقافتی، تعلیمی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی امور بھی داخل ہیں۔ ماحول میں توازن ہو تو انسانی زندگی صحت مند اور پرسکون رہے گی، اور اس میں بگاڑ ہو تو پھر انسانی زندگی کو خطرے کا سامنا ہوگا۔ اسلام ہمیں ماحولیات سے متعلق سنہرے اصول فراہم کرتا ہے جن پر گامزن ہو کر ہم ماحول کو اپنے اور دوسروں کے لیے انتہائی سازگار بنا سکتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بنیادی طور پر دو ہی اسباب ہیں جو ہمارا ماحول آلودہ ہوتا ہے، پراگندہ ہوتا ہے، اور ہم ماحولیاتی آلودگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے دو ہی سبب ہیں، خصوصی سبب: جہالت اور مذہب بیزاری۔ بہت لوگ آزادی کے دعوے دار ہیں، آج فکر رضا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ آج فکر رضا سے تہی دامن ہونا چاہتے ہیں، وہ آج ہم ان سے خصوصی توجہ چاہیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے دو اصل سبب ہیں، جہالت اور مذہب بیزاری۔ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو ماحول کو درست رکھنے پر اور اسے بہتر بنانے والے اعمال کا علم نہیں رہتا، اور مذہب بیزاری کی وجہ سے بے خوف و خطر اپنے مفاد کی خاطر ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ماحول بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل پر قابو کرنے کے لیے بہت ہی آسان اور فطرت کے قریب ترین حل بتائے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو وہ وقت دور نہیں جب ہر دور کے سنگین مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں بھی مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات دیگر گوں تھے۔ نئے نئے خیالات، 14ویں صدی ہجری امام اہل سنت کا زمانہ، فاضل بریلوی کا زمانہ، نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات، نئے نئے نظریات سامنے آ رہے تھے۔ بالخصوص مسلمانان ہند کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا۔ مثلا کہیں قرآن پر اعتراض کیا جا رہا تھا، کہیں حدیث پر، کوئی ائمہ دین پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی سلف صالحین پر، کسی نے صوفیاء اکرام پر اعتراض کیا تو کسی نے علماء حق پر۔ اور دل کی وہ زمین جہاں کبھی ایمان و یقین بسا کرتے تھے، دل کی وہ زمین جہاں کبھی ایمان و یقین بسا کرتے تھے، اب وہاں شکوک و شبہات بسیرا کرنے لگے تھے۔ مطلب برآری کے لیے مسلمانوں کا بیجا استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے لیے مختلف تحریکیں چلائی گئیں،
جن کے پس پردہ ہندوستان کی آزادی کا ایسا خواب دیکھا جانے لگا جس میں مسلمان بے دست و پا ہو. معاشی حالات بھی اچھے نہ تھے. تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور ملازمت میں مسلمان ہر لمحہ پیچھے جا رہے تھے اور مستقبل میں ترقی و خوشحالی کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے. مسلمانوں کے تہذیبی و تمدنی تشخص کو بگاڑنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں اور یہ زہر ایسا پھیلا کہ آج تک اس سے چھٹکارا نہ مل سکا. آج بھی مسلم معاشرہ مذہبی مغربیت زدہ نظر آتا ہے. ادھر کچھ غیر مسلم اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیں، اپنے رنگ میں رنگ دیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک زبردست تحریک چلائی جس نے ہندوستان کے درد مندوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. حالات 14ویں صدی میں یہ تھے، حالات آج پھر وہی ہیں. میں نے یہ نہیں بولا حالات آج بھی اب بھی وہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ضرب پڑے گی ہمارے علماء پر. اس کا مطلب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں 100 سال. میں نے کہا حالات آج پھر وہی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا حالات آج اب بھی وہی ہیں. حالات آج پھر وہی ہیں. پیچھے سرکوبی ہوئی ہے مگر حالات نے پھر سر ابھارا. حالات آج پھر وہی ہیں. جرمنی میں ایک اہم پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کا مستند ایڈیشن تیار کرنا ہے. مگر اس طرح کی خوشائند خبروں سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ عیسائی مشنریز، مسیحی ذہنیت اور استشراقی منصوبوں کا حصہ ہے. اہل یورپ اس طرح کے منصوبوں سے قرآن مجید کی صحت اور حقانیت کو مشتبہ کرنے چاہتے ہیں. گزشتہ 20 برسوں میں قرآن کریم کے 50 انگریزی تراجم سامنے آ چکے ہیں. ان میں قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات کے علی الرغم برعکس افکار، نظریات پیش کیے گئے ہیں. اور یہ صرف جرمنی کی حد تک ہی محدود نہیں ہے. میں نے کہا کہ میری باتوں کو بہت غور سے سننا. اور یہ صرف جرمنی کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ ندوۃ العلماء میں بھی یہ مشینریز کام کر رہی ہے. اگر آپ کو معلوم ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سیف رضا علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی، نعرہ تکبیر، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نعرہ آپ تکبیر. لوگ تشریف رکھیے. میں نے کہا کہ یہ صرف جرمنی کی حد تک محدود نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ندوۃ العلماء میں بھی کام چل رہا ہے. اگر آپ کو معلوم ہو تو کچھ وقت قبل سلمان ندوی نے تدوین و ترتیب کے نام پر قرآنی نسخوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. قرآنی نسخوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. آج پوری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص استخفاف حدیث کی لہر دوڑ چکی ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ حدیث شریعت اسلامیہ کا بنیادی ماخذ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے وہی اہتمام ہوا ہے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہوا ہے. ناموس صحابہ و اہل بیت پر کھلم کھلا پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. کھلم کھلا پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. اسلاف بیزاری کی مسموم ہوا تیز ہو رہی ہے. دعوت دین متین کی راہوں کو مسدود کیا جا رہا ہے. دعوت دین کے اہم مراکز، مساجد، مدارس اور وہ خانقاہیں جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ان پر شب خون مارا جا رہا ہے. خواتین کی خود اختیاری اور ان کے سماجی و سیاسی حقوق کے سلسلے میں علماء محتاطین کو قدیم الفکر اور روایت پسند بتا کر یہ الزام دھرا جا رہا ہے کہ وہ عورت کے وجود کو شمع خانہ کی حیثیت دے کر اسے تمام سماجی، سیاسی، تمدنی حقوق سے محروم کر دینا چاہتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو حقوق نسواں کے علمبردار جدید الفکر ایسے دانشوران کی ضرورت ہے جو مغرب کی نسائی تحریکات سے متاثر ہو کر انہیں مردوں کے دوش بدوش کھڑا کرنے کی وکالت کر سکے. اور صرف یہ اس حد تک محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں چل کیا رہا ہے ہندوستان کے اندر، چل کیا رہا ہے. یہ دوش بدوش کھڑا کرنے کی صرف ایک ملازمت کی حد تک نہیں ہے. اسی ضمن میں کچھ لوگ اس بات کی جد و جہد میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی عام اجازت و آزادی ہو. اور یہ جان کر آپ کو اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی کہ یہ محض جد و جہد کی حد تک باقی نہیں
بلکہ ٹرپل طلاق کی طرح خواتین کے مسجد میں داخلے کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں استغاثے کی تیاری ہو چکی ہے۔ امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے خواتین کے باہر نکلنے پر، اور یہاں ایک ہی فرقہ اسلام کا نام لے کر کے سپریم کورٹ کے اندر استغاثہ پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو مسجد میں کھلی آزادی دی جائے۔ اسی طرح باقی شاعر اسلام پر بھی داخلی و خارجی الغار ہو رہی ہے، مگر نصرت الہی کہ اس یرغار کے لیے علماء حق کا گروہ ہر دور میں سد سکندری ثابت ہوا ہے، ہر دور میں سد سکندری ثابت ہوا ہے، مگر ابلیسی جیوش و عساکر بھی خاموش نہیں ہیں۔ ان کی جانب سے اس سے چھٹکارے کے لیے مسلمانوں کو آزادی فکر و عمل کی آسان راہ دکھلائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کچھ ایسے مسلم نما اسکالر کی بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے جو خود بھی فسق و فجور اور غیر اسلامی و شرکیہ باتوں میں مبتلا ہیں، اور آزاد خیالیوں کو اور ان آزاد خیالوں کو بھی جو ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اپنا شریک و سہیم بنا لیتے ہیں، جو کھلے میدانی مقابلوں سے کہیں زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں، کیونکہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، جب کوا کسی قوم کا رہنما ہو تو وہ اسے عن قریب ہلاکت کے راستے پر ڈال ہی دے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اس شعر کو فتاوی رضویہ شریف میں تقریباً 2 جگہ ذکر کیا ہے۔ طمع دولت، حصول شہرت اور لیڈری کے نشے میں انہیں اس قدر غرق کیا جاتا ہے مسلم نما اسکالروں کو اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو کہ وہ خود کا مسلمان ہونا بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ سجدوں سے مزین پیشانیوں کو بت پرستی کے نشانات سے آلودہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس کس نام پر پیشانیوں کو سجایا گیا، اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وہ بس برائے نام مسلمان رہ جاتے ہیں، غیروں کی رسموں کے پابند، اپنے مذہب سے بیدار، ان کی وضاقت اور چال چلن غیر اسلامی۔ اس پر بھی امت مسلمہ کی قیادت اور رہنمائی کا دعویٰ، اس قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، اس قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سیدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ بتانا صرف اتنا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت منظم طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ من جملہ ان تمام سازشوں کے سب سے خطرناک سازش ایک یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام و مسلمان کے خلاف نفرت کا ماحول گرمایا جا رہا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نفرت کا یہ ماحول فقط ایک لفظ کے سہارے گرمایا جا رہا ہے، اور وہ لفظ ہے اسلاموفوبیا۔ یہ لفظ اسلام کے ساتھ یونانی لفظ فوبیا لگانے سے بنتا ہے۔ اس سے مراد اسلام کا ڈر اور خوف۔ عام طور سے غیر مسلموں کو اسلام، مسلمان اور اسلامی تہذیب سے ڈرایا جاتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام سے خوف پیدا کیا جاتا ہے، جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ لفظ کافی مقبول ہوا ہے، بالخصوص 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے جھوٹے پیغنڈے کے بعد عالمی سطح پر یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ البتہ اس کا بیانیہ مختلف ممالک میں جداگانہ ہے۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی بنیادیں زیادہ گہری اور وسیع ہیں، اس کی وجوہات سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور تاریخی بھی ہیں۔ میں بہت اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں۔ اسلاموفوبیا میں جن باتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جن وجوہات کا استعمال کیا جا رہا ہے، آج آپ کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، مگر وہاں سے لے کر کے کیا آتے ہیں وہ آپ ذرا سوچ لینا۔ چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو، وہ زہر ان کی نسوں میں گھولا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا صرف خوف کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں تعصب، بغض اور نفرت و عداوت بھی شامل ہے۔ یہ شدید نفرت ہی ہے جب سینکڑوں لوگوں کا ایک جتھا نہتے اور تنہا شخص کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیتا ہے، جس کے لیے گریجویٹ طبقے نے بڑی شان سے موب لنچنگ کا ورڈ یوز کیا، بڑی شان سے بیان کرتے ہیں موب لنچنگ کا واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سیدھے کا ہونا کہ ایک جتھے نے مل کر کے ایک نہتے کو قتل کر دیا ہے، ایک جتھے نے مل کر نہتے کو قتل کر دیا ہے، اور اپنی اس حرکت پر ندامت و افسوس کے بجائے فخریہ ویڈیو شیئر کرتا ہے۔ یہ نفرت اچانک چند سالوں میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ برسوں تک نسل در نسل ذہنوں میں اس کی کاشت کی گئی ہے۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے لیے چند
باتوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. میں جس بات کو بتانے جا رہا ہوں، کل کے اخبار میں ایودھیا سے پنڈتوں نے میٹنگ کر کے اس کو کل کے اخبار ہی میں شائع کیا. اگر آپ نے کل کے اخبار اٹھا کر کے دیکھے ہوں تو، اگر آپ کو معلوم ہو تو، ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے لیے چند باتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے: تاریخ، سیاست، مذہبی تہذیبی اختلاف اور نیشنلزم، یعنی اسلام فرسٹ انڈیا سیکنڈ. اسلام فرسٹ انڈیا سیکنڈ. مذکورہ باتوں میں تاریخ کو سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے بالکل ہی نئی تاریخ گڑھی جاتی ہے. ماضی کے واقعات کو نئے زاویے سے بیان کیا جاتا ہے. مسلمان بادشاہوں بالخصوص مغلوں کے ظلم کی فرضی داستانیں سنائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جنہوں نے یہاں کی مقدس تہذیب کو پامال کیا ہے. یہ بیرونی باہر کے حملہ آوروں کا گروہ ہے جو ہندوستان کو لوٹتا رہا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اس نے جبرن تبدیلی مذہب کروائی، تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا، خواتین پر بدترین مظالم ڈھائے اور انہیں جبرن مسلمان کیا، مندروں کو توڑ کر مسجدوں کو تعمیر کیا، جس کے لیے بابری مسجد، کاشی، متھرا اور دیگر مساجد کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچے بھی اسکولوں کالج سے یہی ہسٹری پڑھ کر کے باہر آتے ہیں. دوسرا ہتھیار سیاست کی کرسی ہے جسے اسلاموفوبیا کے لیے استعمال کیا گیا. کہا جاتا ہے یہاں کی اکثریت کے ذہن میں اقلیت یعنی ان کے مستقبل کے تعلق سے عدم تحفظ و بقا کی سوچ پیدا کی گئی کہ اگر اقلیت اقتدار میں آ گئی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، یعنی اگر مسلمان سیاست میں آ گئے تو تمہارا پتہ گل ہو جائے گا. ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک مسلسل ایسے واقعات و حادثات رونما ہوتے رہے جن سے اسلاموفوبیا پھیلانے والے شرپسند عناصر کو مواد ملتا رہا ہے. انہیں شرپسند عناصر کی جانب سے برابر کہا جاتا رہا ہے. چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، کل کے اخبار میں موجود ہے یہ ورڈ، کل کے اخبار میں موجود ہے یہ الفاظ. چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اس لیے اسے ہندو راشٹر ہونا چاہیے. ہندوستان سیکولر ملک ہے مگر ہندوستان سیکولر ملک ہے مگر یہاں کچھ فرضی سیکولرزم کے ماننے والوں نے ایک بیرونی سیکولر سسٹم یہاں پر نافذ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندو دھرم کی کئی اقلیتیں آج بھی اس فرضی سیکولرزم رکھنے والوں سے محفوظ نہیں. ان کے حقوق و مفادات کو مستقل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وہ خود بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں. تیسرا ہتھیار مذہب ہے. کہا جاتا ہے کہ ملک کی بڑی آبادی خطرے میں ہے. مستقل پروپیگنڈے کے ذریعے ملک کی بڑی آبادی کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک بیرونی مذہب ہے، اس کا مزاج ہندوستانی مذاہب سے میل نہیں کھاتا. اسلام دہشت پسند، سخت گیر، دقیانوس اور بے رحم مذہب ہے. انسان اور جانوروں دونوں پر ظلم کرتا ہے. مساجد و مدارس اور خانقاہیں دہشت گردی کے اڈے ہیں. وہ سیاسی غلبہ چاہتے ہیں، اس کے لیے مختلف جتن کرتے رہتے ہیں. اس لیے بڑی آبادی کو جاگنا چاہیے کیونکہ بڑی آبادی خطرے میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے خلاف کیسا ڈر پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کیسی نفرت دلائی جا رہی ہے. چوتھا ہتھیار تہذیبی اور سماجی ہے. پانچواں ہتھیار اسلام فرسٹ اور انڈیا سیکنڈ ہے. کہا جاتا ہے ان کے نزدیک اسلام و مسلمان پہلے ہیں اور وطن بعد میں، اسی لیے یہ وندے ماترم نہیں گاتے، جے شری رام کا نعرہ نہیں لگاتے. غرض یہ کہ اسی کو ہتھیار بنا کر مسلمانوں کی وطن سے محبت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ہے ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی بنیادیں اور وجوہات. انہی کی بدولت سماج میں مسلم مخالف رجحانات بڑھائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے تئیں نفرت، تعصب و تنگ نظری اور ان کے اخراج کا بیانیہ مضبوط کیا جا رہا ہے. اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اب اسلام و مسلمین پر کھلم کھلا حملے ہو رہے ہیں. سیاسی، سماجی اور معاشی سطح پر مسلمانوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے اور نفرت کی آگ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جسے قابو کرنا آسان نہیں. چونکہ اس کی خاصیت ہے کہ نفرت کی آگ کا بھڑکنا تو بہت آسان ہے مگر قابو کرنا بہت مشکل. ایسے آسانی سے قابو میں کہاں آتی ہے آگ؟ جب بھڑکتی ہے تو بھڑکتی ہی چلی جاتی ہے آگ. پاس با آنکھ بلے، انگڑائی لے، آواز دے، اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ. اتنے عرصے میں تو اپنا کام کر جاتی ہے آگ. اور اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی نے پلے کیا ہے تو وہ کیا ہے میڈیا نے. سب سے بڑا رول اگر کسی نے پلے کیا ہے تو وہ کیا ہے میڈیا نے. وہ سب کے سامنے ہے.
اس کے علاوہ بہت سے چیلنجز. لیکن اب آ جاتا ہوں امام اہل سنت کی طرف. اس کے بس یہ تو بیان کر دیا کہ حالات کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں, کیا بیماریاں ہیں, لیکن علاج کی طرف. اس کے علاوہ اور بہت سے چیلنجز ہیں جن کی تفصیلات کا یہ وقت مختصر وقت متحمل نہیں. الغرض 14ویں اور 15ویں صدی ہجری نیز دور حاضر کے چند مسائل و چیلنجز آپ کے سامنے رکھے گئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کے ماحول اور اب کے ماحول کی آلودگی میں کس قدر یکسانیت ہے. فتنے دبے ضرور تھے مگر ختم نہیں ہوئے تھے. تو یقیناً اس سے غفلت کا نتیجہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ چیلنجز جہاں اسلامی احکام و تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے, وہی مسلمانوں کے عام حالات, معاملات, رویوں اور اخلاقی گراوٹوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس درد کا مداوا بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں, اس کی دوا بھی کسی نے چھوڑی ہے یا نہیں, ان مسائل و چیلنجز کا حل اور علاج بھی کہیں دستیاب ہے یا نہیں. چونکہ خارجی چیلنجز کے ساتھ ساتھ داخلی چیلنجز کا بھی باریک بینی سے جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے. نیز قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال و افعال کی روشنی میں ان کا حل اور علاج پیش کیا جانا نہایت اہم ہے. اس کے لیے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بے شک 14ویں صدی ہجری, 20ویں صدی عیسوی, 15ویں صدی ہجری, 21ویں صدی عیسوی کے مجددین نے مذکورہ مسائل و چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا ہے اور ان کا حل اور علاج امت مسلمہ کے حوالے فرمایا ہے. آئیے چلتے ہیں ان مجددوں کی بارگاہ میں اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان غمخواران امت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درپیش مسائل و چیلنجز کا حل اور علاج کیا بتایا ہے, مقابلہ کیسے کیا اور ان کا حل اور علاج کیا بتایا ہے. 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم, مجدد دین و ملت, الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان دین کو قوم کی اساس و بنیاد سمجھتے تھے. امام احمد رضا فاضل بریلوی دین کو قوم کی اساس و بنیاد سمجھتے تھے. مذہب سے آزاد ہونے کی کوشش مت کرنا, کبھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے, حفاظت عطا فرمائے. امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خیال میں دین نہیں تو کچھ بھی نہیں, دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ دین سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ تھے, بیدار تھے, ایسے بیدار کہ جس نے خوابیدہ قوم کو بیدار کیا, جس نے اسلامی تہذیب و تمدن سے پیار کرنا سکھایا. غیر اسلامی تہذیب و تمدن قطعاً انہیں نہیں بھاتی تھی. یہ تنگ نظری نہیں, خود نگری ہے. جو قوم احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے وہ اپنی ہر چیز سے نفرت اور اغیار کی ہر چیز سے پیار کرنے لگتی ہیں, جبکہ امام احمد رضا تہذیب و تمدن کی ہر ادا میں اسلام کی نسبت تلاش کرتے تھے اور اسلامیان ہند کو گنبد خضرا کے فکری رنگ میں رنگ دینا چاہتے تھے. بزبان حال فرماتے تھے, تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ, تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ, ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا. تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ, ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. اساس دین کے استحکام کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی کا نظریہ ملاحظہ کیجئے. اس اساس دین کے استحکام کے بعد مذہب کا اثر و رسوخ سیاست پر ہونا انتہائی ضروری ہے. بالفاظ دیگر سیاست برائے مذہب ہو, سیاست برائے مذہب ہو, نہ کہ مذہب برائے سیاست. سیاست برائے مذہب ہو, نہ کہ مذہب برائے سیاست. چونکہ سیاسی قوت یہ چاہتی ہے کہ وہ مذہبی اور روحانی قوتوں کو اپنا دست نگر کر لے, مگر اہل عزیمت و ہمت کبھی ان کے آگے سرنگو نہیں ہوتے. امام احمد رضا کا سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے مذہبی اور روحانی قوتوں کو سیاست جدیدہ کے زیر اثر نہ آنے دیا. انہوں نے سیاسی قوتوں سے ٹکراؤ لیا, عافیت کوشی, مصلحت اندیشی کو قریب نہ آنے دیا. وہ اپنے دور کے علماء اور صوفیہ میں ممتاز نظر آتے ہیں. امام احمد رضا نہ ہوتے تو شاید اہل سیاست مذہبی قوتوں کو زیر دست بنانے میں کامیاب ہو جاتے.
بلکہ قریب قریب کامیاب ہو ہی رہے تھے کہ امام احمد رضا کی پکار نے پاسا پلٹ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد مسلم اقلیت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اقلیتیں عموماً اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہیں. انہیں دستوری طور پر آپ بہت کہتے رہتے ہو، آپ کیا کہتے رہتے ہو؟ آئین ہند، دستور ہند، کانسٹیٹیوشن. بہت ہم نعرہ لگاتے ہیں نا اس کا، 6 مہینے سے، پچھلے 6 مہینے سے لگا رہے. ذرا غور کرنا پتہ چل جائے گا سب کیا چل رہا ہے. اقلیتیں عموماً اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہیں. انہیں دستوری طور پر مساوی حقوق حاصل ہو تو بھی، کانسٹیٹیوشن میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ایسا بظاہر ملے گا، لیکن حاصل ہو تو بھی عملاً وہ اکثریت کے ظلم و تعدی کا شکار رہتے ہیں. آئے دن ان کی جان، مال، عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتی. اگر اکثریت کو انتظامیہ کی بھی پشت پناہی حاصل ہو، اگر اکثریت کو انتظامیہ کی بھی پشت پناہی حاصل ہو تو اقلیت کی دشواریاں مزید بڑھ جاتی ہیں. کورٹ اور کچہری سے انصاف کا حصول آسان نہیں رہتا. جبکہ دین اسلام اپنی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا محافظ بن کر کھڑا ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو سخت تنبیہ کرتا ہے. دین اسلام مسلمانوں کو سخت تنبیہ کرتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر دست درازی سے احتراز کریں، ان پر کسی طرح کی زیادتی سے بچیں، ان کی عزت و آبرو سے نہ کھیلیں اور ان کا مال غصب نہ کریں. ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، ورنہ قیامت میں وہ سخت سزا سے دوچار ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جس نے معاہد غیر مسلم جو معاہدے کے تحت اسلامی ریاست میں رہ رہا ہو پر ظلم کیا، اس کی توہین کی، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کام لیا یا بغیر اس کی مرضی کے اس کی کوئی چیز لے لی، تو قیامت کے روز میں اس مظلوم کی طرف سے اس کا مقدمہ پیش کروں گا. غیر مسلموں کے لیے سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسلام انسانی رواداری کا ایسا ماحول قائم کرنا چاہتا ہے کہ اگر سماج میں کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہو تو دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوں، وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں اور اسے ظلم سے روک دیں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس معاملے میں غفلت نہ برتنے کی تلقین کرتے ہوئے انہیں متنبہ فرمایا. ارشاد فرمایا، لوگ اگر کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے. ابو داؤد اور ترمذی. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے. سیرت و تاریخ پر نظر رکھنے والوں پر حلف الفضول کا واقعہ مخفی نہیں. عرب کے زمانے جاہلیت میں امن و امان کے قیام کے لیے کیے جانے والے معاہدے کا نام حلف الفضول ہے، جس میں نبی رحمت، نبی امن و امان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے 20 سال قبل شرکت فرمائی. جب آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، 590 عیسوی میں تمام قبائل نے مل کر یہ عہد کیا، ہم ملک سے یہ عہد کیا. سرکار کی عمر 20 سال کی، اعلان نبوت سے 20 سال پہلے حضور نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی. کائے پر مشتمل تھا یہ معاہدہ؟ غور سے سنیے گا. یہ معاہدہ کیا عہد کیا؟ ہم ملک سے بے امنی دور کر کے ہر طرح کا امن و امان قائم کریں گے. نمبر 2، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں، یہاں تک کہ ان کا حق ادا کیا جائے. نمبر 3، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے. نمبر 4، مسافروں کی حفاظت کریں گے. نمبر 5، کسی ظالم یا مظلوم، کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے میں شرکت اس قدر پسند تھی، آپ فرمایا کرتے تھے، آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اعلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں. امام احمد رضا نے ہندوستان کی مسلم اقلیت کے حقوق کی حفاظت میں اپنی جان اور عزت و ناموس کی بھی پرواہ نہ کی. اکثریت اقلیت کے حقوق
کے پاسدار میں مخلص نہیں ہوتی، اس لیے تحفظ حقوق کے لیے اقلیت کا بیدار رکھنا ضروری ہے۔ حقوق کی پامالی سے عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس بڑھ جاتا ہے تو علیحدگی کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ پچھلی نسل اس تجربے سے گزر چکی ہے۔ دانا و بینا وہ ہے جو تاریخ کے تجربات و حادثات سے سبق حاصل کرے۔ جب اکثریت اپنی چالاکی اور عیاری سے مسلم اقلیت کو اپنے دام میں گرفتار کرنا چاہتی تھی، امام احمد رضا نے بروقت خبردار کیا۔ مسلم اقلیت کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ان کی معاشی اور اقتصادی خوشحالی ہے، جس میں درآمد و برآمد، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ امام احمد رضا بھی چونکہ ایک معاشی اور اقتصادی پروگرام رکھتے تھے، ان کے نزدیک مال و دولت ہی معاشیات کے ذیل میں نہیں آتے، بلکہ وقت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ بس میرا یہ بہت ہی جلد میں رخصت ہو جاؤں گا، کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نزدیک مال و دولت ہی معاشیات کے ذیل میں نہیں آتے تھے، بلکہ وقت بھی ایک عظیم دولت ہے اور اپنی معاشی اہمیت رکھتا ہے۔ معاشی خوشحالی کے تحفظ میں وہ اس بات کے خلاف تھے کہ کوئی قوم اپنے ملک کا خام کچا مال، اپنے ملک کا خام کچا مال دوسرے ملکوں کو کوڑیوں کے مول دے اور پھر خود ہی تیار شدہ مال چاندی کے مول خریدے۔ ایک ملک خام لوہا برآمد ایکسپورٹ کرتا ہے، 2-3 تولے لوہے کی کیا قیمت، لیکن جب وہی لوہا گھڑی کی صورت میں درآمد امپورٹ کیا جاتا ہے تو چاندی اور سونے کے مول خریدا جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کا کہنا تھا کہ خام مال کی تیاری کے لیے اپنے ہی ملک میں فیکٹریاں لگائی جائیں، اپنے ہی ملک میں فیکٹریاں لگائی جائیں اور افراد کی توانائیوں سے اس خام مال میں زندگی کی پیدا کی جائے اور پھر یہ سونے چاندی کے مول برآمد ایکسپورٹ کیا جائے۔ ان کے نزدیک جو ملک اپنی خام اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ناقص اندیش ہے، جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی بہت سی بیش قیمت اشیاء کو پہلے باہری ملکوں کو کوڑیوں کے دام ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اسی کو سونے کے چاندی کے مول خریدا جا رہا ہے۔ کیا اس سے ملک کی اکنامک کنڈیشن میں گراوٹ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ امام احمد رضا نے قومی معیشت میں قرض لینے کی عادت کو بھی نہایت مذموم قرار دیا۔ امام احمد رضا آمد و خرچ میں بھی توازن رکھنے بلکہ آمد بڑھانے اور خرچ گھٹانے کے قائل تھے۔ مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بلا ضرورت خرچ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں وزیروں کی آمد و رفت، ان کے سواگت، ان کے استقبال پر جس قدر خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس سب کو سیو کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے تو ہم بہت گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ملک سے بھوک مری کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ امام احمد رضا اس کے بالکل خلاف تھے، خرچ کو گھٹاؤ، آمد کو بڑھاؤ۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک برابر فضول خرچی میں لگا ہوا ہے۔ غربت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ بھوک مری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیلاب زدہ نہیں ہوں گے؟ آج سیلاب زدہ ہو جاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے، حکومت نہیں دے پاتی، الٹا ہم سے کہتی ہے یہ اس موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر کتنا خرچ کیا حکومت نے اور آپ نے کتنا خرچ کیا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان امت مسلمہ بالخصوص مسلمان ہند کی اقتصادی زبوحالی اور معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے، اسے خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے 4 نکاتی فارمولہ عطا فرمایا۔ نمبر 1، ان امور کے علاوہ جن میں حکومت دخل انداز ہے، مسلمان اپنے معاملات باہم فیصل کریں۔ مقدمہ بازی میں جو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں پس انداز ہو سکے، بچ سکے۔ نمبر 2، تونگر مالدار مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بینک کھولیں۔ نمبر 3، مسلمان آپسی میں خرید و فروخت کریں۔ نمبر 4، علم دین کی ترویج و اشاعت کریں۔ یہ 4 نکات امام احمد رضا فاضل بریلوی نے آج سے 110 سال پہلے اپنے رسالے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح میں تحریر فرمائے۔ یہ 4 نکات بظاہر بے حد مختصر ہیں، لیکن ان میں معاشی، اقتصادی، فلاح و بہبود کے ان گنت فوائد و لوازم کو ذکر کر دیا ہے۔ اقبال نے کہا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ بلا شبہ یہ مومن کے اشارے ہیں۔ یہی وہ فارمولہ ہے جس نے مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کو بے حد متاثر کیا اور مسلمانوں کے سلسلے میں ذہنی الجھن و پریشانی کو دور کر کے اس کا جامع حل مسلمانوں کے عروج و زوال کے سبب نامی رسالے میں پیش کیا۔ ہمارے اسلاف نے آج سے
100 سال قبل اپنی دور اندیشی اور دور بینی کے ذریعے ہمیں موجودہ دور کے حالات و معاملات سے باخبر کر دیا تھا. میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے 102 سالہ عرس رضوی کے اس اجلاس سے محترم حاضرین و سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہندوستان میں ماضی قریب کی ان ماحولیاتی آلودگیوں کو پیش نظر رکھے جو NRC اور CA کے پروٹیسٹ کے دوران وجود میں آئی، جس سے خوف و دہشت کا ماحول گرمایا، جس نے قوم کی باعزت و باوقار بیٹیوں کو بھی سڑکوں پر اتار دیا. دل و دماغ کے دریچوں کو اجاگر وا کر کے گوشے ہوش سے سنیے. 15ویں صدی کے مجدد مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ نے آج سے 90 سال پہلے 1930 میں یہ صرف یہ امام فاضل مفتی اعظم کا یہ آخری فرمان ہے جو کہہ کر کے گزر جاؤں گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی 3 روز قبل جب بارگاہ رضا میں حاضر ہوا تو خیالات تو دل میں ہوتی ہیں، آپ کے دل میں بھی NRC CA سے متعلق بہت ساری باتیں ہوں گی اور چلتی ہی رہتی ہیں. میں حاضر ہوا تو قائد اہل سنت جانشین تاج الشریعہ حضور برہان الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی جو دور بینی، جو فراست مومن، جو دور اندیشی، جو باریک بینی، جو دقت نگاہ، جو دقت نظر اپنے اسلاف کے اقوال افعال پر میں نے دیکھی، میرا دل چاہا کہ میں اس کو قلم بند کر دوں. دراصل یہ میرا پیراگراف نہیں ہے، یہ میں نے وہاں اس بارگاہ سے سنا اور فوراً اپنی تحریر میں اسے رکھ دیا. 15ویں صدی کے مجدد سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے آج سے 90 سال قبل 1930 عیسوی میں تحریر کردہ اپنے ایک فتوے میں اس وقت کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کی شرارتوں اور فتنہ سامانیوں کی نشاندہی فرمائی تھی، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت غور سے سننا. یہ امر مشہود ہے کہ شر پسند عناصر بھوس میں چنگاری ڈال کر الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود بچ جاتے ہیں اور سارے کیے دھرے کا الزام مسلمانوں کے سر لگاتے ہیں، انہیں پھنسواتے ہیں، جیلوں میں ڈلواتے ہیں، ان کے سینوں پہ گولیاں چلواتے ہیں. آج جبکہ ایک تیسری قوم برسر حکومت ہے اور یہ بے پر ہیں تو ان کی مسلمانوں پر چیرہ دستیاں، ان کی طبعی شرپرستیاں، فتنہ جوئیاں، ظاہر و خفیہ کارستانیاں جیسی کچھ ہیں معلوم و مشہور ہے. ان کی ظلم رانیاں، ان کی ستم کاریاں، زبردستیاں، مسلم آزاریاں جو لیل و نہار میں کسی پر پوشیدہ نہیں، عالم آشکار ہیں. جب خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے یہ ستمگر برسر حکومت و اقتدار آئیں گے، اپنے پروپر ہوں گے، اس وقت جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، جیسا یہ مسلمانوں کے دل مسو سے مروڑیں گے، اس کا تصور ہی دل خون کن ہے. پھر ایک دعا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہماری خطاؤں پر پھرے عفو کا قلم، آمین. ہماری خطاؤں پر پھرے عفو کا قلم. پھر قوم مسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ، اگر خالص مسلمانوں کا گروہ، بہت توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نوجوان موجود ہیں یہاں پر، اگر خالص مسلمانوں کا گروہ بھی کوئی ایسی تحریک لے کر اٹھے جس میں سراسر نقصان و ضرر ہو، فتنہ و فساد و شر ہو، بدامنی و بے چینی ہو، یا نفع کم برائے نام اور ضرر و نقصان زیادہ ہو، تو اس میں شرکت از روئے شرع حرام ہے. نمبر 2، بے فائدہ اپنی عزت کھونا، آبرو ڈوبونا، اپنی جان عزیز بلکہ کسی ادنا چیز کا رائگاں کرنا بھی حرام ہے. اور جب ادنا شے کے اتلاف کا یہ حال ہے تو اپنی جان ضائع کرنا، اپنی عزت و آبرو گوانا کیوں کر شدید حرام نہ ہوگا. اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم دل تھرا اٹھے، فرماتے ہیں ایک جان مسلم کے زوال سے اللہ عز و جل کے نزدیک ساری دنیا کا زوال کہیں ہلکا ہے. ایک جان مسلم کے زوال سے ساری دنیا کا زوال اللہ عز و جل کے نزدیک کہیں ہلکا ہے. اور حدیث پاک پھر ذکر فرماتے ہیں، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من زوال رجل مسلم. بس میری گفتگو خیر اس نازک ترین زمانے میں جب شر پسند عناصر کی محشر سامانیاں ملک کو تباہ کر دینا چاہتی ہیں،
تو ہر مسلمان پر اور تمام برادران وطن پر ملک و ملت کے مفاد کو اپنی عزیز جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جو بھی لازم ہے کہ ذکر کردہ تمام چیلنجز کا بغور جائزہ لیں اور سختی کے ساتھ ان کا حل اور علاج تلاش کریں. خدائے بزرگ و برتر کی بے پایا رحمتیں شبنم افشانیاں کریں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی تربت اطہر پر کہ جنہوں نے اپنے اسلاف جد اعلیٰ اعلی حضرت جد امجد حجت الاسلام والد ماجد مفسر آدم اور نانا جان مفتی آدم علیہم الرحمت و رضوان کے نقوش پر چلتے ہوئے ایسے نازک دور میں اہل اسلام کی رہبری فرمائی، رہنمائی فرمائی. اندھیرے چھائے ہیں ڈھونڈے سحر نہیں ملتی، جو سب پہ یکساں ہو ایسی نظر نہیں ملتی. نہ مفتیوں کی کمی ہے نہ آج پیروں کو مثال تاج شریعت مگر نہیں ملتی. آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین اہل سنت کے علمی، روحانی حالات و کیفیات، فضائل و کمالات، عقائد و نظریات، خدمات جلیلہ اور ذری کارناموں سے عوام و خواص کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرائیں تاکہ ان کے علمی اور روحانی اقدار سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں اور اعدائے دین و حاسدین کے زبان و قلم کو قابو میں کیا جا سکے. آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ حکومت ہند ماحولیاتی آلودگی کے ایک عنصر کی طرف جھکی ہوئی ہے اور وہ ہے مٹی، پانی، ہوا اور زمین، اور دوسرے عنصر معاشی، اقتصادی اور معاشرتی معاملات، حالات اور اخلاقیات کو مکمل فراموش کر بیٹھی ہے جس پر ملک کی بقا و تحفظ کا دار و مدار ہے. اگر ہمیں حکومت کے اس رویے سے شکوہ ہے تو ہمیں بھی وہیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے ممبر و محراب جلسے، جلوس اور کانفرنس سے بھی مخصوص و متعین عنوانات کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے پہلو یعنی ماحولیاتی آلودگیوں کے اسباب و علاج سے کہیں نہ کہیں ضرور بے اعتنائی برتی جا رہی ہے جس کا نقصان آج ہمارے سامنے ہے. میں جماعت کے خطبہ، ائمہ، علماء اور دانشوران سے مخلصانہ گزارش کروں گا کہ عصر حاضر میں اسلام و مسلمین کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل مستعد رہیں. اللہ رب العزت میری اس گفتگو کو قبول فرمائیں اور فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں. اللہ رب العزت قائد اہل سنت، قائد ملت کو سلامت رکھے، حضور برہان الشریعہ کو سلامت رکھے، خانوادہ رضویہ کو سلامت رکھے، اس کے فیوز و برکات